ایک اور لیک سامنے آ گئی۔ ڈسکورڈ لیکس دستاویزات میں وزیراعظم شہباز شریف کی وزیر مملکت برائے خارجہ امور ہنا ربانی کھر سے پاک امریکہ تعلقات پر مبنی گفتگو سامنے آئی ہے۔ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ کے مطابق پاکستانی وزیراعظم شہباز شریف روس یوکرین تنازع پر اقوام متحدہ میں ووٹنگ پر بات کر رہے ہیں۔ ایک معاون وزیر نے وزیراعظم کو مشورہ دیا کہ قرارداد کی حمایت سے پاک روس تجارت اور توانائی کے سمجھوتے خطرے میں پڑ سکتے ہیں۔ قرارداد کی حمایت سے پاکستان کی پوزیشن میں تبدیلی کا تاثر جائے گا۔ دستاویزات کے مطابق وزیر مملکت برائے خارجہ ہنا ربانی کھر نے مغرب کو خوش کرنے سے گریز کا مشورہ دیا۔ کہا کہ پاکستان کی امریکہ سے اسٹریٹجک پارٹنرشپ قائم رکھنے کی خواہش چین سے اصل اسٹریٹجک پارٹنرشپ کے مکمل فوائد کو قربان کر دے گی۔ واشنگٹن پوسٹ کے مطابق پاکستانی حکام نے افشاں دستاویزات پر تبصرے سے انکار کر دیا ہے، جبکہ اخبار کی رپورٹ امریکہ یوکرین جنگ پر کم ہوتی بین الاقوامی حمایت پر ہے۔ اس متعلق مزید کیا تفصیلات ہیں، جانتے ہیں نمائندہ خصوصی متین حیدر سے۔ متین صاحب بتائیے گا، مسلسل ایک اور نئی لیک سامنے آ گئی ہے، کیا تفصیلات ہیں اس متعلق؟ جی بالکل، آپ نے صحیح کہا۔ پہلے تو پولیٹیکل لیکس آتی تھیں جوڈیشری کے بارے میں، اور اب یہ پہلی دفعہ ہے کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کے بارے میں اعلیٰ ترین سطح پر جو مشاورت کی جا رہی تھی یوکرین کی وار کے حوالے سے، کہ پاکستان روس کی حمایت کرے یا امریکہ کی حمایت کرے، اس حوالے سے اقوام متحدہ میں جو قرارداد پیش کی گئی، اس پر جب پاکستانی قیادت نے مشاورت کی تو اس حوالے سے واشنگٹن پوسٹ کی ان لیکس نے تہلکہ مچایا ہوا ہے۔ تاہم دفتر خارجہ کی جانب سے مکمل خاموشی ہے، وزیر اعظم آفس کی جانب سے بھی مکمل خاموشی ہے، اور دفتر خارجہ کی جانب سے کسی قسم کا کوئی رد عمل، کوئی تردید یا اس کی تصدیق نہیں کی گئی، اور توقع کی جاتی ہے کہ اگلے چند گھنٹوں میں، یعنی اگلے 24 گھنٹوں میں پولیٹیکل لیڈرشپ دفتر خارجہ کے ساتھ مشاورت کے بعد شاید اس پہ کسی قسم کا کوئی تبصرہ کرے، تاہم وہ تبصرہ بھی انتہائی محدود ہوگا۔ اس سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ اس ساری صورتحال میں جو اینٹی رشیا ریزولوشن کی سپورٹ نہ کر کے پاکستان نے رشیا کے ساتھ اپنی اسٹریٹجک ریلیشن شپ کو اہمیت دی، پاکستان نے چین کے ساتھ اپنی اسٹریٹجک ریلیشن شپ کو اہمیت دی، اور آج یہی وجہ ہے کہ پاکستان اور روس کے درمیان انرجی کی ڈیل مکمل ہو چکی ہے، اور انرجی کی ڈیل کے ساتھ ساتھ دیگر شعبوں میں بھی اسٹریٹجک پارٹنرشپ پاکستان اور روس کے درمیان بڑھ رہی ہے، اور رشیا پاکستان کو اب اپنا قابل اعتماد پارٹنر سمجھتا ہے۔ اگر پاکستان اس ریزولوشن کی حمایت کر دیتا تو رشیا اور پاکستان کے درمیان جو اسٹریٹجک پارٹنرشپ تھی، جو ایگریمنٹس تھے، جو خاص طور پہ آئل کا، وہ تمام خطرے میں پڑ جاتے۔ تاہم ابھی بھی ان لیکس کے حوالے سے جب تک دفتر خارجہ وزیر اعظم آفس کوئی تبصرہ نہیں کرتا، اس حوالے سے کچھ نہیں کہا جا سکتا، اور یہ کیسے لیک ہوئی، اس حوالے سے بھی حکومت پاکستان اور دفتر خارجہ ابھی تک خاموش ہیں۔ متین صاحب، آپ کو یاد ہوگا کہ جس دن روس نے یوکرین پر حملہ کیا تھا، بلکہ اسی وقت ولادیمیر پوٹن کے ساتھ عمران خان صاحب اس وقت وزیر اعظم پاکستان کے ملاقات کر رہے تھے، اور ملاقات کا دورانیہ پھر 6 گھنٹے کر دیا گیا تھا۔ اس کے بعد جب عمران خان صاحب واپس آئے، پھر تحریک عدم اعتماد کی جگہ ان کو ہٹایا گیا، تو انہوں نے بھی الزام لگایا کہ جب وہ رشیا گئے تھے تو امریکہ ان سے ناراض ہوا تھا، جس کے نتیجے میں یہ کارروائی جو امریکی سازش کا انہوں نے ایک بیانیہ گڑھا تھا، انہوں نے یہ سامنے لایا تھا۔ کیا پاکستان اس پوزیشن میں نہیں ہے انٹرنیشنلی کہ وہ اپنا بیانیہ روس یوکرین معاملے پر اب رکھ سکتا ہے؟ کیونکہ دفتر خارجہ تو کامنٹ نہیں کر رہا اس معاملے پر، تو آپ کیا کہیں گے اس پہ؟ جی پہلے تو آپ کا جو سوال ہے بہت عمدہ ہے، بالکل یہ لیکن اس پہ دو چیزیں، ایک تو عمران خان صاحب نے جو سابق وزیر اعظم ہے، وہ اس چیز سے قطعاً مکر گئے ہیں کہ ان کی حکومت کے الٹنے میں امریکہ کا کسی قسم کا رول تھا۔ وہ اس سے صاف انکار ہو گئے کہ اس میں یو ایس کا کسی قسم کا رول نہیں تھا، اور جہاں تک پاکستان اس ساری صورتحال پر اپنا بیانیہ سامنے رکھے تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب ایمبیسڈر منیر اکرم کے اوپر، کہ وہ آئندہ یوکرین کی وار کے اوپر اس حوالے سے سیکیورٹی کونسل کی کوئی سیٹنگ ہوتی ہے، جنرل اسمبلی کی کوئی سیٹنگ ہوتی ہے، وہاں پہ اپنا کوئی خطاب کر سکتے ہیں۔ تاہم اس بات کی ایسی کوئی توقع نہیں کی جاتی کہ دفتر خارجہ اس حوالے سے کوئی سٹیٹمنٹ جاری کرے گا، اور اگر کوئی سٹیٹمنٹ جاری بھی کیا گیا تو وہ انتہائی محتاط ہوگا، چونکہ پاکستان کی پالیسی اس وقت یہ ہے کہ یوکرین کے اوپر غیر جانبداری کے ساتھ جو ہے وہ اپنی پالیسی کو برقرار رکھا جائے، نہ ہی امریکہ کو ناراض کیا جائے اور نہ ہی رشیا
اور چائنا کو ناراض کیا جائے، چونکہ پاکستان کے بہت سارے مفادات ہیں، وہ چین اور روس کے ساتھ بھی وابستہ ہیں اور وہ امریکہ اور ویسٹ کے ساتھ بھی وابستہ ہیں، اور یورپی یونین کے ساتھ پاکستان کی سب سے بڑی جو جی ایس پی پلس کا ایگریمنٹ ہے، وہ اگر کسی بھی صورت میں پاکستان مکمل رشیا کی حمایت کرتا ہے تو وہ خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ تو عمران خان صاحب کے جانے کے بعد خارجہ پالیسی میں بڑی تبدیلی یہ لائی گئی کہ اسے غیر جانبدار اس معاملے میں رکھا گیا۔ بہت شکریہ متین حدث صاحب، اس اہم معاملے پر آپ گفتگو کر رہے تھے۔